آپ خود سوچیں 9-10 لاکھ کی فوج میں آپ اگر 45,000 کا ایک ایسا جتھا تیار کرتے ہیں جو کہ مکمل طور پر اس طرح کے ہوتا ہے جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں، تو بہت بڑا نیوکلس بنتا ہے۔ اس میں اگر 45,000 انفینٹری یہ آئی ہے which is something big، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غزوہ ہند کی تیاری کر لی ہے، اور ہم جو گزشتہ 5 سال سے رو رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، پاکستان کی ریاست کا وجود جو ہے وہ کلمہ طیبہ پہ تھا، اور پاکستان کی فوج کا وجود بھی کلمہ طیبہ سے زندہ رہ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت کے مختلف ریاستوں میں اس وقت نئی جو اسکیم ہے مودی صاحب کی، وہ اگنی پتھ، اس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور فوج میں بھرتی کے خلاف مظاہرے ہیں، اور یہ مظاہرے روز بروز شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بلاسفیمی والے ایشو کے اوپر مظاہروں کا سلسلہ بھی تھما نہیں تھا کہ ایک اور ایشو بھارت کے اندر کھڑا ہے، اور یہ اصل پہ معاملہ ہے کیا، اور مودی حکومت ملک کو کس طرف لے جانا چاہ رہی ہے، اس پہ ہم کریں گے بات۔ ساتھ ہی گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ کیا گیا، شہری پریشان ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر IMF کب مانے گا کہ آپ کو قرض دے اور آپ پاکستانی عوام کے اوپر مہنگائی کے ہتھوڑے چلاتے چلے جائیں، اور اس کو روکنے والا کون ہے۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا، کہ جہاں بڑا ٹف مقابلہ اس وقت 3 پارٹیوں کے درمیان جاری ہے، اور تشدد کے واقعات کے اندر بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک شہری جو ہے وہ جہاں باک اور کئی زخمی ہیں۔ اس پر بھی اپڈیٹ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ جی، اور یہ صاحب، یہ اگنی پتھ اسکیم ہے کیا، اور یہ جو خاص مودی صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ اور ایجنڈا اس جماعت کا ہے، اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس وقت اب دنیا میں 3 ریاستیں جو ہیں وہ خالصتاً مذہب کے نام پہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو گئی ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک پاکستان ہے، سب سے پہلے 1947 میں جب بنی، اس کے بعد 1948 14 مئی کو اسرائیل بنی تھی، اور تیسرے نمبر پہ مذہب کے نام پہ اب جو کنورٹ ہوئی ہے، اگرچہ کہ سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن BJP کے الیکشنز کے بعد خصوصاً مودی کے آنے کے بعد ہو گئی ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو اگرچہ کہ ایک مذہبی ریاست کہتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، لیکن پاکستان کی جو سٹرکچر ہے وہ سیکولر ہے۔ کتنا بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے، آپ کی فوج جو ہے مذہبی، آپ سیکولر ہیں۔ جبکہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس کا پیٹرن جو ہے وہ ایک مذہبی فوج کا شروع سے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی اس کے پیٹرن کے اوپر یہ انڈیا میں اگنی پتھ جو ہے نا یہ بنائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزوں سے متاثر تھا، ساورکر اور گولباکر۔ ایک ہٹلر کی فاشزم، کمال کی بات کہ دونوں ایک دوسرے کے قاتل، اچھا، اور متاثر کون ہے؟ یعنی ہٹلر سے بھی محبت ہے اور زائنزم سے بھی محبت ہے۔ اور آپ سوچیں کہ شروع دن سے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ 1911 میں جب پہلا ایلیا آیا نا وہاں پر، تو 60 لوگ جو تھے وہاں پر آباد ہوئے تھے، وہاں پر اس جگہ پہ، اس تل ابیب کا ایک ٹیلہ تھا، تل ابیب کہتے ہیں اس ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہو، تو روتھ شیلڈ فیملی وغیرہ جگہ، تو ہر بندے نے اپنے ساتھ 2 سے 5 بندے، یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 5 ایسے لے کے آیا تھا جو آرمڈ ہوں اور ٹرینڈ ہوں، اور وہ ان کو ملازم شو کرتے تھے کہ ہم یہاں ریگستان کو، صحرا کو وہ کنورٹ کر رہے ہیں پانی سے، دریائے جارڈن اور دریائے لیبنان اور سارے جو CF گیلری جس کو کہتے ہیں، بحر تبریہ جو ہے اس کے پانی سے، تو ہمیں مزدور چاہیے، لیکن تھے وہ کنورٹ، اور باقاعدہ انہوں نے تہہ خانے تھے جن کے اندر وہ اسلحہ باقاعدہ لے کے آتے تھے فیس کے ساتھ۔ 1948 تک جب انہوں نے آبادی پوری کر لی، حیفا میں، تل ابیب میں، جافا میں، ان سارے جگہوں پہ، تو 48 کے بعد انہوں نے اعلان کیا 48 میں 14 مئی کو کہ اب ہم اسرائیل کو بناتے، کیونکہ یہ پورا علاقہ جو غرب اردن کا علاقہ جو تھا یہ جارڈن کا علاقہ تھا، اور مینڈیٹ کے تحت شاہ فیصل کو عراق ملا تھا، اور اس کو ملا تھا عبداللہ کے دادا شاہ عبداللہ کو یہ پورا علاقہ ملا۔ تو انہوں نے آدھا اردن چھوڑ دیا، یروشلم وغیرہ کی لڑائی ہوگی، مسلمان اٹھیں گے، باقی حصے کے اوپر اسرائیل کا اناؤنسمنٹ کر دی، تو اس پہ لڑائی شروع ہوئی۔ اسرائیل کی فوج نہیں تھی ریگولر، 14 مئی کو یہ ہوئے ہیں، اور 17 مئی کو لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور ساری عرب ریاستیں شامل تھیں، عراق شامل تھا، مصر شامل تھا، سعودی عرب شامل تھا،
जॉर्डन खुद बजाते खुद जॉर्डन शामिल था, ये सारे शामिल थे और उन्होंने इजराइल को शिकस्त नहीं दे सके थे। एक काम किया था कि बाकी मानदा जो इलाका था ना यरूशलेम का, ये उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इजराइल जब बना तो उन्होंने कहा हम रेगुलर आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि रेगुलर आर्मी जो है वो हुई होती है अपने मुल्क को फतह करने के लिए, अंग्रेज़ बनाता था या फ्रेंच बनाते। हमारा हर बंदा जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग लेगा और 4 साल के लिए वो उसकी आर्मी की नौकरी होगी और फिर वो चला जाएगा। 3 दफ़ा एहतजाज हुआ है इसराइल के अंदर हम बाकायदा, और जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को उठा के जेल में डाला, 20-20 साल जेल कर दिया कि तुम कौन होते हो, मैट्रिक के बाद एफएससी में या एफए में दाखिला ले ही नहीं सकता जब तक वो फौज की नौकरी ना करे और ट्रेन। इसलिए वो कहते हैं कि जब कभी हमें बुलाएंगे तो हम आपको ले लें। एक ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने पुलिसिंग के लिए फ़ौज रखी होती। आरएसएस का भी यही तस्वर था। इन्होंने कहा कि हुकूमत तो नहीं रखती, हुकूमत तो सेकुलर है, नेहरू है, दूसरे तीसरे, तो इन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशनें बनाई थी। एक उनकी थी बजरंग दल, सही, बजरंग दल के जो लड़के थे वो नौजवान थे। एक उनकी थी सेना, उसको कहते हैं औरतों की जो है नागरिक सेना, और वो अच्छा। वो थी। उसमें औरतें रिक्रूट करनी शुरू की थी इन्होंने 1949 में। ये 1925 में आ गया था बजरंग दल जो था। फिर उनके और भी विश्व हिंदू परिषद, ये जो पंडित हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसे। 1925 में पहली दफ़ा हुआ था कि आरएसएस ने कहा था, मना था हिंदू में कि मेला जो है ना उसको कुंभ का जो 12 साल बाद होता है, या बनारस का इलाका, वहाँ हथियार ले जाना मना था कि चूँकि हम एक रिलीजियस सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, हम शिव के सामने हाजिर रहता था। पहली दफ़ा अलाउ किया गया था कलकत्ता में, जहाँ जाके आप गंगा जो है जहाँ वो इस तरफ मूर्ति कलकत्ता से बंगाल में जहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ जाके मिलती है, वहाँ पर जाकर जो मेला होता है वहाँ पर उन्होंने जाके उन्होंने हथियारों का वहाँ पर जैसे कहते आंदोलन किया था, जैसे उनकी ज़बान में। अब इसकी पैटर्न के ऊपर जब उन्हें हुकूमत मिली है, अब वो कहते हैं कि नहीं, ये जो फौज है हमारी, ये अब मल्टी एथनिक नहीं होगी, मल्टी रिलीजियस नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर शरायत क्या है कि सिर्फ हिंदू इसमें सिर्फ शामिल होगा, हिंदू बाकी भी, जो इकाइयां वो हिंदू भी उस जाति का, अच्छा, आला दलत नहीं, राजपूत जाति का। अच्छा, स्पेशल एक फोर्स बन रही, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण रूल लड़ने के लिए जो यूं जिसको सीने से जो बना है वो क्षत्रिय यहाँ से बना है ये, और शूद्र नहीं, शूद्र को और लगा देंगे, उस जाति का होगा जो कि जिसको लड़ाई के जहाँ से राजपूत निकला है। आप देखिए उसको बादशाह देते, ये इतना मुतस्सब मजहब है। अब मैं क्या बात करूँ कि बेचारा बालाजी बाजीराव वहाँ से चला, उसने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया, ठीक है, और वो उसके बाद आके उसने इतना कर लिया कि शाह आलम सानी के ज़माने के अंदर वो उसने पूरा इंडिया फतह कर लिया था, और मुग़ल बादशाह की शाह आलम की हुकूमत दिल्ली से पालम तक रह गई। पालम में वो जहाँ दिल्ली का एयरपोर्ट है, और कहते हैं शाह आलम आज दिल्ली था पालम। हुक्मरानी की सूरत हाल आई, उसने कहा मुझे दो, उसने कहा तुम तो ब्राह्मण नहीं है, तुम तो हुक्मरान हो। अच्छा। वो भाग गया बेचारा, वो कहते हैं खुदकुशी करके मर गया, लंबी उसकी मिस्टीरियस कहानी। अब यहाँ पर ये जो है 45,000 की रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। इसमें उन्होंने वेपन्स की परचेज के मनसूख कर दिए। अच्छा, वेपन नहीं, हाँ नहीं, बंदा पर भर्ती करो। पहले ये कि वेपन वो कहता है, वो क्या उसने उसकी तकरीर में सुन रहा था उसे, उसने कहा वेपन अगर चला के हमने मुसलमान के या सिख के या ईसाई के हाथ में देना है तो हमें तो एक पर वेपन की जरूरत नहीं है, ये इनको रिक्रूट करो। सेकंड उनका ये है कि ये जो है 17 साल से लेके 21 साल की एज तक होंगे, और दूसरा उन्होंने पेंशन कट लगा दिए हैं। अच्छा, फौज की जो 50% आमदन है वो पेंशन पे एंड पेंशन पे होती है, पेंशन पे 25% का कट लगा दिया कि नहीं पेंशन को ये पहले भर्ती करो। और ये 23 जुलाई 2023 तक ये पूरे का पूरे 45,000 की रिक्रूटमेंट पूरी होनी है। अगले 4 साल तक ये रखना है, फिर उसको अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल। आप खुद सोचें 9-10 लाख की फौज में आप अगर 45,000 का एक ऐसा जत्था तैयार करते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर उस तरह के होता है जैसे हमारे कमांडोज होते हैं, तो बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनता है। सही, आप देखें 10 लाख की फ़ौज के अंदर जो फाइटिंग आर्म होती है ना वो 2-3 लाख होती है। बाकी एएससी में होते हैं, मेडिकल कोर में होते हैं, एविएशन में होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो फाइटिंग इन्फेंट्री होती है बहुत थोड़ी होती है, कोई आर्म्स में बैठा हुआ है। बाकी इसमें अगर 45,000 इन्फेंट्री ये आई है विच इज समथिंग बिग, इसका मतलब है कि उन्होंने गज़वा हिंद की तैयारी कर ली है। और हम जो गुज़श्ता 5 साल से रो रहे हैं कि खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान की रियासत का वजूद जो है वो कलमा तैयबा पे था।
اور پاکستان کی فوج کا وجود بھی کلمہ طیبہ سے زندہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا روز جو آپ ترانہ سناتے ہو کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، رسول پاک میں باہوں میں لے لیا ہوگا، رسول پاک نے ارشاد کیا کہ تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، یہ اس طرح کے ترانے کرتے ہو نا تم وہاں لگاؤ نا اپنے ہیروز کا کہ ایوب خان نے باہوں میں لے لیا ہوگا، یا خان شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، تمہارے ساتھ چلے گا کوئی نہیں. ایسے ہی تو یہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ پہ اتنا زیادہ سیکولر انہوں نے تو کر لیا، وہ تو مقابلے پہ آ گئے. ہمارے ہاں آج تک دیکھیں پاکستان میں نیشن سٹیٹ کی فوج اب نہیں بن سکتی. وہاں مظاہرہ شروع ہو گیا، اس کا مطلب وہاں دو قومی نظریہ کھل کے سامنے آ گیا. صحیح ہے. ہندو فوج میں دیکھا آپ اندازہ کریں را کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، پوری را میں ایک ہندو نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، پوری را میں ایک مسلمان نہیں ہے. پوری بارڈر سیکورٹی فورسز میں 3 مسلمان ہیں صرف. یہ میں 2007 کا ڈیٹا دے رہا ہوں، اس کے بعد اس نے 3 کو نکال بھی دیا. میں 2007 میں جب دکھاتے میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، پوری بارڈر سیکورٹی فورس جس کے اندر جو کشمیر میں جاتی ہے اور باقی جگہ یہ 3 مسلمان تھے. پوری ایف بی آئی فیڈرل بورڈ آف انویسٹیگیشن اس میں 6 مسلمان تھے. مسلمانوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ محکمہ سارے قدیمہ. وہ بیچارہ ہمارا صدیقی صاحب پتہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اس وقت میرے ساتھ ڈائریکٹر تھے اس وقت، وہ بیچارے خدائی کرنے والے. اب اس کو پتہ ہے کس چیز کی کھدائی کا ذمہ لگا دیا تھا؟ اس کو کھدائی کا ذمہ لگایا تھا بابری مسجد. جا کے نیچے دیکھو کیا ہے. کہتا بولوں سچ تب بھی مرتا ہوں، نہ بولوں جھوٹ تو اللہ تعالیٰ کو دور جاتا ہے. یہ ان کی حالت ہے. تو وہاں تو 2 قومی نظریہ، یہاں بھی تو 2 قومی نظریہ بناؤ نا یار. نہیں بناؤ گے تو مارے جاؤ گے. چلے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے وہاں کے مسلمانوں کی حالت کے اوپر. یا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور مہنگائی کے جو تازہ حملے ہیں اس پہ کریں گے بات.